بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کا تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کا امتحان لیا اور آپ تمام امتحانات میں بڑی کامیابی حاصل کیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے حکم کا ذکر فرمایا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے اس جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ سب باتیں آ گئی تھیں. آج جن باتوں کا تذکرہ ہوگا ان باتوں کا پچھلی آیات سے تعلق اس طرح سے ہے. پچھلے سبق میں بتایا تھا ہم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو، جو بت خانے کا مینیجر تھا، اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئے اور بتوں سے تعلق چھوڑ دے. بجائے یہ کہ باپ ان کی بات مانتا، باپ نے ان کو کہا کہ تم کو میں بہت زیادہ سخت سزا دوں گا، تم ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے. نکلنے کے بعد جب گزر رہے تھے تو ایک بادشاہ جس کا نام نمرود تھا، اس زمانے کا ظالم بادشاہ تھا، اس سے سامنا ہوا. پھر اس بادشاہ نے آپ کی بیوی کے ساتھ غلط ارادے سے اس نے ہاتھ بڑھائی، پھر اللہ نے اس کو دھسایا اور پورا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا تھا. بہرحال آپ وہاں سے چلتے ہوئے آپ پہنچے مکہ معظمہ، اور جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ ہے وہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا. اس درخت کے پاس آئے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر چھوڑ کر وہاں سے واپس آنے لگے. تھوڑا سا مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور تھوڑا کھجور تھا، باقی نہ وہاں کوئی انسان، نہ کوئی پانی، نہ کوئی وہاں پر جنگل، کچھ بھی نہیں، ویرانہ تھا. بس ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھا کر اور آپ وہاں سے نکل پڑے. حضرت حاجرہ نے آپ سے سوال کیا
کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کچھ جواب نہیں دیا، آپ چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلنے لگی اور بار بار سوال کرتی رہی کہ آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب آپ نے جواب نہیں دیا تو خود ہی کہتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ جب یہ جملہ کہا تو اس صابرہ شاکرہ امت کی برگزیدہ ماں نے عجیب جواب دیا، کہا اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو اس بے آب و گیا ایک ویرانے میں چھوڑ کر چلے جاؤ تو آپ جائیے، بصد احترام جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج کل کی مائیں ہوتی تو چیخ و پکار شروع ہو جاتی اور نہ جانے ایسی لان تان ہوتی کہ آسمان زمین پہ اٹھا لیتی، لیکن وہ مائیں تھی جن کے بطن سے نبی پیدا ہوئے تھے اور جو خود نبی کی بیوی تھی، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ پلٹ کر گئی، اپنے شیرخوار بچے کو جہاں لٹایا تھا دیکھ گئی، وہاں پر کچھ کھجور تھے، کچھ پانی تھے، اس پانی کو پیتے رہے، کھجور کھاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم، اب پیاس کی شدت ہے، بھوک ہے۔ اب وہ ماں اپنی فکر تو کم لیکن اس بچے کی فکر زیادہ ہے۔ وہ چڑھی اس پہاڑی پر جس کا نام آج صفا اور مروہ ہے۔ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے۔ اللہ کو ان کا عمل ایسا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے جو حج عمرہ کرنے جائیں ان کو لازم کر دیا کہ صفا مروہ کی سعی کرنی ہوگی۔ بہرحال وہ کیا کرتی تھی، صفا ایک پہاڑی ہے اونچائی پر اور مروہ بھی ایک پہاڑی ہے، ان دونوں کے درمیان سے بارش کا پانی گزرتا تھا، تو وہ اوپر چڑھی کہ دیکھے کہیں نیچے پانی ہو، تو نیچے دوڑ کر گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، کہیں پانی نہیں، پھر وہاں سے دوڑ کر فکر ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرا بچہ زندہ ہے بھی کہ نہیں، پھر وہاں سے دوڑ کر آتی تھی کہ میں بچہ کو دیکھوں۔ اسی پریشانی کے عالم انہوں نے 7 چکر لگائے، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تھوڑا سا اس سے کم ہوگا لیکن کافی نزدیک نہیں ہے۔ دوڑتی رہی، 7 چکر جب ہوئے ہیں تو یہ غیب سے آواز آتی ہے کہ فکر نہ کر، پریشان نہ ہو۔ تو آپ کہتی ہیں کہ اے غیب کی آواز دینے والے، میری کچھ مدد تو بھی کر۔ اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جہاں پر حضرت اسماعیل اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، جہاں پہ زمین پہ ایڑی مار رہے تھے، وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو مارا ہے اور پھر وہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ جب چشمہ ابلا تو آپ نے وہاں پر نشان لگا دیا، وہاں گھیر دیا تاکہ پانی بہے نہیں، پانی جمع رہے تاکہ ہمارے لیے مفید ہو۔ پھر کیا ہو، وہیں زمزم بن گیا، وہیں کیا بنا، زمزم بن گیا، جو آج پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ کوالٹی کا، سب سے عمدہ پانی ہے۔ اس پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی رکھی ہے کہ روئے زمین کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم پینے والے کے لیے اللہ نے اس میں وہ چیز رکھی جس کا وہ ارادہ کر لے، یعنی زمزم پینے والا اپنے دل میں جو جو ارادہ کرے اللہ اس کو جائز ہو تو اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ یقین کی بات ہے، کئی بڑی بیماریوں کی شفا اللہ نے اس میں رکھی۔ بہرحال یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے اور جو دعا وہاں کیا ہے، جو دعا وہاں کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ یہاں فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، بنا دے اس کو تو امن والا شہر،
ایسا امن والا شہر اللہ نے اس کو بنایا، ایسا امن والا شہر، ایسی کس درد سے دعا کی گئی ہے اور کیسی دعا قبول اللہ نے کی کہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود آج دیکھیے مکہ معظمہ کا جو احاطہ ہے حرم شریف کا، مکہ مکرمہ کا، کرائم 0% ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ پہنچ جاتے ہیں، 37 لاکھ عمرے میں لوگ رمضان میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے باوجود ایک کیس نہیں آتا، نہ کسی چھیڑخانی کا مسئلہ، نہ کسی کے جیب کترنے کا مسئلہ، نہ کسی کو مار پیٹ کا مسئلہ، نہ کوئی ہتھیار بند وہاں پولیس ہے، نہ وہاں پر بھاگو اور دوڑو والی بات ہے، بس سب خدا کے خوف سے امن و امان کے ساتھ اللہ کے حکام کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور کھلا اس کے رہنے والوں کو، اس کے اہل کو پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے۔ اللہ اکبر، کس درد سے دعا کی گئی ہے، قربان جائیے، روئے زمین کے سب سے عمدہ فروٹ، سب سے عمدہ پھل پوری دنیا کے جس سرزمین کا ہو، سب سے عمدہ پھل پہلے مکہ معظمہ پہنچتا ہے، پھر کسی اور کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ جس زمین پر ایک پودا نہیں ہے، جس زمین پر ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ریگستان اور وہ پتھرے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں رہنے والے انسانوں کے لیے ایسے پھلوں کا انتظام کر دیا ہے کہ دنیا والے اس کا تصور کریں تو شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے، وہاں ہر چیز وہاں مہیا اللہ نے کرا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اے اللہ یہ پھل ان کو کھلا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ سوال یہ ہے کہ صرف مومن کے لیے دعا کیوں کی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری ذریت پر بھی احسان کرنا۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ان ظالموں کے لیے نہیں ہوگا جو بے ایمان ہوں گے، جو ایمان سے محروم ہوں گے۔ جو ایمان سے محروم ہوں گے ان ظالموں کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام ڈر کے دعا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں پھر یہاں دعا کر دوں سب کے لیے اور اللہ ناراض ہو جائیں کہ تم نے سب کے لیے پھر کیوں مانا۔ اس لیے کہتے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ آپ روزی دیجئے پھلوں میں سے اس کے اہل کو جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے اور آخرت کے دن پر۔ اللہ کہتے ہیں نہیں ابراہیم ایسا نہیں، قال ومن کفر فامتعه قلیلا، کہ جو کفر کریں گے، جو ہمارا انکار کریں گے، جو ہم کو نہیں مانیں گے، ہم ان کو بھی کھلائیں گے، فَأُمَتِّعُهُ، ہم ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی ہم عطا کریں گے، قلیلاً کچھ، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر ان کو مجبور کر دیں گے جہنم کے آگ کی طرف۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں ہو سکتا مومن کے مقابلے ان کو دنیا میں روزی مل جائے، زیادہ مل جائے، لیکن یہ کیا ہے؟ قلیلاً، کچھ مدت کے لیے ہے۔ بھائی دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 70 80 90 100 200 سال یہی نہ ہے بھائی، لیکن آخرت کی زندگی لامحدود ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو دنیا میں جو کفار و مشرکین اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی دیں گے کچھ مدت کے لیے، بس مریں گے، بس ہم ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے قامت قیامتہ، اس کا قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ مومن مرتا ہے تو جنت کے فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، جنت کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے ہی روح نکلتا ہے بس دوسری دنیا اس کی شروع ہو گئی۔ اور کفار مرتے ہیں تو جہنم کے فرشتے دکھائی شروع کرتے ہیں اور جہنم کی عذاب اس کو دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بس یہ جب تک زندہ ہے ہم اس کو بھی کھلائیں گے، کیونکہ دنیا اور آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں تو ہم سب کو دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کفار مشرکین مومن سب کو کھلاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قال من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطر الى عذاب النار وبئس المصیر، اور یہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔
اللہم احفظنا، اللہ بچائے۔ اللہ کہتے ہیں بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ یاد ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس قوم کو دعوت دی، ایمان کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بغاوت کرتے رہے، پیغمبر کو ستاتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت کے انوسار حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1400 سال ہے۔ اللہ نے آپ کو 1400 سال کی عمر عطا فرمائی۔ 950 سال تو آپ نے دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت 950 سال دی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی عمر کافی رہی، پھر اس کے بعد جب طوفان نوح ختم ہوا ہے اس کے بعد کافی دن تک آپ زندہ رہے۔ تو بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو حکم ملتا ہے کہ جو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے۔ تو وہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کی بد دعا سے جو طوفان آیا پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا، بس چند مومنین جو ایمان لائے تھے اور کچھ جانور جو سوار ہوئے کشتی میں وہی محفوظ رہے۔ تو اب اس سیلاب میں خانہ کعبہ بھی ختم ہو گیا تھا، خانہ کعبہ بھی ختم ہو گیا تھا، اس کی نشان باقی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں نشان لگا دی تھی، اسی نشان پر اللہ نے حکم دی کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر آپ بیت اللہ کی تعمیر کیجئے۔ بیت اللہ جو ہے اس کی چوڑائی لمبائی یہ کیا ہے، 44 فٹ چوڑا، 44 فٹ لمبا، 50 فٹ اونچا ہے۔ 44 اور 50 فٹ اونچا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی حکیم کی جانب سے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، ایک نام تھا عابد مخزومی، وہب بن عابد مخزومی، میں کچھ بھول رہا ہوں۔ بہرحال یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ کب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت ملنے سے 5 سال پہلے یہ متولی تھے۔ خانہ کعبہ میں تھوڑی سی کچھ کمزوری آ گئی تھی، کچھ خرابی آ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کو پھر سے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو شہید کر دیا گیا اور ایک اعلان کیا گیا کہ اب جو لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ چندہ دیں، وہ پیسے دیں، لیکن یاد رہے چوری کے پیسے نہ ہوں، سود کے پیسے نہ ہوں، حرام کے پیسے نہ ہوں، بالکل حلال پیسے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی اسلام تو ابھی نبی نہیں بنے ہیں، اس کے باوجود ان کو معلوم ہے یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر پاک مال سے ہونی چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، اگر کوئی بڑھ چڑھ کر سود خور پیسہ لکھا دے تو بڑی خوشی سے اس کے نام کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عالم یہ ہر گاؤں میں دیکھ لیجیے، ہر بستی میں دیکھ لیجیے، سود خور، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے اور ناجائز قبضہ کرنے والے ایسے لوگوں کے پیسے لے کر مسجد تعمیر کرتے تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کسی موقع پر کہا تھا، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس عمارت کو ہم تعمیر کر رہے ہیں اس میں اخلاص کی کمی ہے، اس میں تقوی اور اللہیت کی کمی ہے، اس میں ایسے مال کی کمی ہے جس مال کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ بنایا ہے۔ خدا کے ساتھ شرک کرنے والے، ان کو بھی خوف ہے کہ خانہ خدا کو تعمیر کرنا ہے تو اس میں حلال پیسہ لگنا چاہیے، اور آج ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو مال آ جائے حل من مزید، اور دو بڑھا کر دو، اور پھر اس کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے 5 منزلہ مسجد بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی، یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے میرے گھر کی تعمیر میں حلال مال کے انتخاب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔
یہ ضرور پوچھے گا اللہ ہم سے، اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال بات کہیں اور چلی جا رہی ہے۔ تو جب تعمیر شروع اس کی ہوئی تو کچھ پیسہ گھٹ گیا، پیسہ کم پڑ گیا، تو کیا کیا گیا؟ جدھر میں جو حج کرنے گئے وہ دیکھے ہوں گے، جدھر میزاب رحمت خانہ کعبہ سے ایک پرنالہ نکالا گیا جس سے پانی گرتا ہے، بارش کے پانی گرتا ہے، تو اس پرنالے کے جانب میں جو احاطہ ہے 11 فٹ کا احاطہ ہے، وہ 11 فٹ احاطے کو چہار دیواریاں بھی کر دی گئی ہے، وہ تعمیر نہیں ہو سکا، اس سے 11 فٹ کمی میں خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا کیوں کرایا؟ اس میں بڑی حکمت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی خواہش تو ہر ایک بندے کی ہوتی ہے کہ کاش مجھے نصیب ہو جائے۔ اس میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے اللہ والوں کو، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو کبھی نصیب ہو جائے تو ظہیر قسمت، اللہ جن کے مقدر کو سکندر بنایا ہوگا انہیں کو نصیب ہوتا ہے۔ اپنے انڈیا کے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اللہ نے نصیب کیا تھا، اور ماضی قریب کے بزرگ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے نصیب کیا تھا۔ ایسے کئی اللہ والوں کو اللہ نے نصیب کیا ہے، اور بڑے بڑے عمراء اور بادشاہان جاتے ہیں ان کو بھی اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے غریب جائیں گے تو ہم کو کون پوچھتا ہے، کون جانتا ہے؟ لیکن اللہ ہمارے دل کے درد کو جانتا ہے، کہتا ہے کہ حکومت والے نے یہ نظام بنا دیا ہے، ہم نے نظام چالو کر دیا ہے، آؤ خطیب میں نماز پڑھ لو اور خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا جو خطیب میں نماز پڑھا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کھلی رکھوا دی تاکہ میرے وہ بندے جو اندر نہیں جا سکتے ان کے لیے یہ جگہ ہو، وہ آ کر تھوڑی محنت کر کے لائن میں لگ جائیں گے، جگہ مل جائے گی، نماز پڑھ لیں گے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ راج مستری تھے ابراہیم علیہ السلام اور لیبر تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے! اور وہاں پر یہ بانس بلی اور پھر کیا بولتے اس کو لفٹ کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیج دی، کہا ابراہیم اس پہ کھڑے ہو جاؤ، اونچا کرنا ہے تو خود تم کو اوپر لے جائے گا، دائیں جانا ہے تم کو دائیں کر دے گا، بائیں جانا ہے تم کو بائیں کر دے گا۔ وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا رہا اور صرف 24 دن میں، کتنے دن میں؟ 24 یا 25 دن میں، بھولا ہوں، 1 ذی القعدہ سے شروع کیا اور 25 ذی القعدہ کو تقریباً اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ کس کی؟ خانہ کعبہ کی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مل کر وہ گارا بنا کر لاتے تھے بیٹے، اور باپ کھڑے ہوتے تھے اور تعمیر کرتے تھے، اس کو پتھر اٹھاتے اور تعمیر کر دیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو یہ تعمیر کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اور دعا بھی کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہماری یہ عبادت، ہمارے اس کام کو قبول فرما لے، ہم سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، آپ ہی بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، ہم کو بنا دیجئے ہم دونوں کو فرما بردار آپ کا، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت کو بھی امتاً مسلمتاً، ایک ایسی امت جو فرما بردار ہو، لک تیری، وارنا مناسکنا، اور دکھا دے ہم کو ہمارے احکام۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ حج کے احکام سکھا دیجئے، ہمیں کہاں ٹھہرنا ہے، ہمیں کہاں کیا عبادت کرنی ہے وہ بھی ہم کو سکھا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رجوع فرما لیجئے، یعنی ہماری گناہ، ہمارے جو توبہ کرتے اسے قبول فرما لیجئے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ ہی رحم کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے اور رجوع فرمانے والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اور بھیجیے ان میں، اس قوم میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک پیغمبر، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے ان پر آیات کا، آپ کی آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً آپ بڑے غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ تھی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری امت کے لیے۔
اب یہاں پر آئیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نوید و بشارت ہوں عیسیٰ ابن مریم کا، اور میں مظہر ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، کہ میرے اس دنیا میں آنے کے 3 ظاہری اسباب ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دنیا میں آنے کے 3 ظاہری اسباب ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے حواریین کو کہا تھا کہ میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں میرے بعد ایک پیغمبر کا جن کا نام احمد ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، وہ احمد بھی احمد، وہ محمد بھی احمد بھی، محمود بھی، وہ حامد بھی، وہ مطلق بھی، وہ شاہد مطلق بھی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت سے نام ہیں، اس ناموں میں سے ایک محمد بھی ہے، ایک احمد بھی ہے، ایک محمود بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، حضرت عیسیٰ بشارت اور اپنی ماں کے خواب کا مظہر ہوں۔ کیا خواب دیکھا؟ وہ خواب نہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، میرے جسم سے ایک نور نکلا، جس نور سے کیسر و کسریٰ کے محل تک روشن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بعثت فرمائی۔ تو گویا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے۔ ایک بات یاد رکھیے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے نسل سے ہیں، دونوں کے نسل سے ہیں۔ یہ نسبت کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ساتھ ہی آگے علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرائض نبوی میں، یعنی نبی علیہ السلام کے منصبی فرائض میں 4 ذمہ داری دی، اسی کا ذکر یہاں پر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ پیغمبر آئیں گے تو آپ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن نازل ہوگا، اس قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اب عرب والے تھے، عربی سمجھتے تھے وہ لوگ، تو عربی میں قرآن اترا تو لوگ فوراً اس کو سمجھ گئے، بہت سے لوگ تھے جو بالکل یوں ہی سمجھ گئے، صرف پڑھے اور سمجھ گئے، کچھ لوگ تھے وہ سمجھ نہیں پائے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو نہیں سمجھ پائیں گے اس کی تفسیر کریں گے، اس کو بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی بات بھی سکھائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تزکیہ کریں گے۔ پیغمبر کی نگاہ میں اللہ نے ایسی تاثیر دی تھی کہ جو آپ کے قدموں میں آ جاتا اس کا دل ایسے پاک صاف ہو جاتا، ایسا تزکیہ ہو جاتا کہ پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کی نگاہوں میں وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ ایک نگاہ مرد مومن سے انسان کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ وہ تو اللہ کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں، آپ کی نگاہ نماز جن پر پڑ گئی وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان بن گئے، اور اللہ نے بشارت دے دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو صحابیت کا مقام حاصل ہوا وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 ذمہ داری دی، ایک کتاب پڑھنا، آپ نے کتاب پڑھ کر، یہاں پر علماء نے ایک بڑی باریک بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ جو لوگ ایک حرف، ایک لفظ جو ہے قرآن کی بغیر سمجھے، بغیر معنی کے سیکھیں گے، ان کو 100 نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک لفظ کا سیکھنا قرآن کا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور ایک لفظ معنی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے جس کا تعلق جس سے ہو گیا وہ انسان روئے زمین کا سب سے بہتر ہو گیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہرحال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انہی مقاصد سے ہوئی، کتاب پڑھانا، کتاب سکھانا، سمجھانا، پھر اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانا اور تزکیہ کرنا۔ آج کے دور میں
تزکیہ جو ہے، تزکیہ بولتے ہیں دل کی گندگی اور میل کو ختم کرنا۔ انسان کے حدیث میں آتا ہے جیسے لوہے پر باہر میں کہیں لوہا رکھ دیا جائے تو بارش، مٹی، دھول کی وجہ سے اس پہ زنگ لگ جاتے ہیں، زنگ مطلب اس پر بیجی جس کو بولتے ہیں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے اثرات سے انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں۔ اس زنگ کو پاک کرنے کا دو ذریعہ، ایک ذریعہ صحابہ کو حاصل ہوا اللہ کے نبی کی صحبت، بس صحبت میں بیٹھ گئے، اللہ نے ان کا تزکیہ کر دیا۔ اور ہمارے لیے اللہ نے کیا دیا؟ نیک اور اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر وظیفے لینا، وہ بتائیں گے کہ وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا مرض ہے۔ جیسے ہم جسمانی علاج کراتے ہیں، بھائی ان کو یہ بیماری ہے، فلاں ان کو دوا دی جائے گی، اس دوا کی پابندی کی آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ والے ہمارے اندر کی صفائی کے لیے دواؤں کا انتخاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر کیجئے، اتنے مرتبہ کیجئے، اسی کے حساب سے انسان چلے گا تو اللہ اس کے اندر کو پاک کریں گے۔ جب دل مجلہ اور مصفا ہوگا تو اللہ کا تعلق ہوگا تو پھر ساری دنیا سے انسان بے نیاز ہوگا اور اس کے سارے کام اللہ آسان فرما دیں گے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں اور اس سے الگ ہٹ کر، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت بیان ضرور کیے ہوں گے، جمعہ میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یاد دہانی کے لیے کل 9 محرم الحرام ہے، پرسوں 10 محرم الحرام ہے، تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ اس روزے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حدیث میں آتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس طرح سے تاکید کے ساتھ رمضان اور محرم کے روزے رکھتے تھے اور کسی روزے کو اتنی تاکید سے نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آسانی کے لیے بول دوں، اگر کوئی بندہ 2 دن نہیں رکھ سکتا ہے، بہت گرمی ہے، تو وہ اگر بندہ صرف 10 محرم کو بھی روزہ رکھ لے تب بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو ثواب دیں گے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، بالکل گناہ نہیں ہوگا، آدمی کو رکھ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ محرم کے پورے مہینے، ابھی محرم کے جو پورے مہینے، ان تمام مہینوں کو آدمی اس میں عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، گناہوں سے بچے، کیونکہ یہ محترم مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پاسداری کرنی چاہیے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے۔ بھائیوں، بدعت ایسا سنگین جرم ہے جس جرم کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں اور بدعتی کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتے ہیں۔ حدیث میں صاف لفظوں میں آتا ہے اللہ بدعتی کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں اللہ ان کو ایمان تو نصیب کر دیتے ہیں، لیکن جو بدعتی ہیں اللہ ان کو توبہ نصیب نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کو بھی دین سمجھ کر کرتا ہے، جو بہت بڑی خیانت ہے دین کے اندر۔ اللہ بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمد لله اللهم صل على محمد النبي الأمي وسلم تسليما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے اندر قوت و حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرمت والے مہینہ ہے، اے اللہ اس محترم مہینہ کے صدقے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ خیر کے معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اس عمل میں اے اللہ ناگا ہو جاتا ہے، اے اللہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کے حکم کو اے اللہ پہنچانا معمولی بات نہیں ہے، اے اللہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اے اللہ آپ نے تھوڑی بہت جو علم عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما اور اس علم کے ذریعے پورے عالم میں قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو مجموعات جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم سے امید ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما۔ اللهم إنا نسألك من خير محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔